أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی عاشقان حسین عزاداری حسین میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ عزاداری نہ کوئی رسم و رواج ہے اور نہ کوئی عادت، بلکہ یہ ایسا حکیمانہ اقدام ہے جس کا اہتمام ائمہ طاہرین علیہم السلام نے فرمایا. ایک بامقصد قدم ہے، بامقصد اقدام ہے. یہ عزاداری اور یہ عزا حسینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا یہاں اکٹھا ہونا یعنی اعلان حمایت ہے اس مقصد کے لیے جس کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. مولا آپ کربلا میں ضرور شہید کر دیے گئے، مگر آپ کا مشن ہمیشہ زندہ رہے گا. امام حسین کا یہ قدم بے مقصد قدم نہ تھا یا کوئی کم قیمت مقصد والا اقدام نہ تھا. امام حسین نے اپنا مقصد کربلا خود بیان کر دیا، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کے بہت سارے مقاصد ہیں. کسی ایک مقصد میں منحصر کر دینا شاید جفا ہوگی امام حسین کے ساتھ. خود حضرت نے مختلف مقامات پر اپنے مقاصد پر روشنی ڈالی ہے. کہیں اصلاح امت کا تذکرہ ہے، کہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ ہے، کہیں تقوی کا تعاون کا تذکرہ ہے، کہیں اسم و عدوان سے عدم تعاون کا ذکر ہے، کہیں احقاق حق کا اور ابطال باطل کا تذکرہ ہے، کہیں سلطان جائر کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہے. لفظیں الگ الگ ہیں لیکن ان سب کو اگر ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے تو وہ ہے احقاق حق ابطال باطل. محور اقدام حسینی کا حق اور باطل ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں کہ حق کیا ہے. حق کو پہچاننے کے لیے دو ذرائع ہیں، ایک عقل ہے، دوسرے وحی ہے. اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اسلام نے عقل کی حجیت کو تسلیم کیا ہے، جبکہ عموماً ادیان اور مذاہب جہاں سے دین کا دائرہ شروع ہوتا ہے وہاں سے عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے. عام طور سے ہمارے ہندوستان میں نعرہ لگتا ہے یہ آستھا کا معاملہ ہے، اور آستھا میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی اس دور میں بھی باقاعدہ ٹی وی سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آستھا کا معاملہ ہے. لیکن اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ، صرف عقیدہ ہی نہیں، ہمارا کوئی حکم عقل سے خالی نہیں ہے. کلما حکما بہ العقل حکما بہ الشرع. جس چیز کا حکم عقل کرتی ہے اسی کا حکم شریعت بھی کرتی ہے. جو عقل کا فیصلہ وہ شریعت کا فیصلہ، جو شریعت کا فیصلہ وہ عقل کا فیصلہ. محال ہے کہ اسلام کا کوئی قانون ہو جو ضد عقل ہو. تو حق کیا ہے، اس کے انکشاف کے لیے دو ذرائع ہمارے پاس ہیں، ایک عقل ہے، دوسرے وحی ہے. تنہا عقل کافی نہیں ہے، البتہ عقل ضروری ہے، مگر بہرحال عقل کو سہارے کی ضرورت ہے. وہ سہارا کیا ہے؟ وہ سہارا وحی ہے. وہ وحی کبھی قرآن کی شکل میں ہے، کبھی حدیث نبوی کی شکل میں ہے، کبھی ارشاد معصومین کی شکل میں ہے. کیونکہ معصومین وہی کہتے ہیں جو پیغمبر نے کہا ہے. ائمہ کی حدیث ہے نا کہ حدیثی حدیث و آبائی و حدیث و آبائی حدیث عن جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اگر ہم کہتے ہیں قال الصادق قال الباقر، یعنی قال الصادق نہیں بلکہ قال اللہ ہے. جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ہم نے اپنے آبا سے سنا ہے، اور ہمارے آبا نے وہی کہا جو ہمارے جد رسول خدا سے سنا. اور رسول خدا بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا. پیغمبر کی زبان سے وہی چیزیں جاری ہوتی ہیں جو اشارہ یہ وحی ہوتا ہے. تو دو چیزیں ہمارے یہاں ہیں، عقل اور وحی. لیکن ہر عقل نہیں، عقل سلیم، عقل بیمار نہیں. کاشف حق کون ہے؟ کون حق تک پہنچ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا کہ یہ حق ہے یہ باطل؟ عقل کہہ تو سکتی ہے، مگر وہ عقل جو واقعاً عقل ہو. ہم کبھی کبھی نفس اور عقل میں جو ہے وہ خلط مبحث کر دیتے ہیں. آواز نفس کی ہوتی ہے، کہتی ہے عقل کہہ رہی ہے. دو چیزیں ہمارے اندر ہیں نا، ایک عقل ہے ایک نفس ہے. فرشتوں کے ہاں صرف عقل نفس نہیں ہے، جانوروں کے ہاں صرف نفس عقل نہیں ہے، انسانوں میں نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے. ضرورت ہے دونوں کی آوازوں میں تشخیص دینے کی ضرورت ہے، کہاں عقل کی آواز ہے کہاں نفس کی خواہشات ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد و وہ عقل حجت ہے، وہ عقل دلیل ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. اللہ نے لوگوں کے سپرد دو دلیلیں کی ہیں، دو حجتیں کی ہیں، ایک ظاہری حجت اور ایک باطنی حجت. اما الباطنۃ فالعقول والظاہرۃ فالانبیاء والرسل. حجت باطنی، دلیل باطنی عقل ہے، اور ہادی ظاہر انبیاء اور پیغمبر ہیں. یعنی عقل کو اسی صف میں رکھا ہے جس صف میں انبیاء اور رسولوں کو رکھا گیا ہے. یہ امتیاز ہے اسلام کا. لیکن عرض کیا کہ عقل کون سی؟ جو عقل سالم ہو، وہ عقل جس پر ہوائے نفس کا غلبہ نہ ہو گیا ہو، وہ عقل جو اسیری نفس سے آزاد ہو. اصلا عقل کہتے ہی اسی کو ہیں. دو چیزیں ہیں نا، عقل الگ ہے نفس الگ ہے. نفس نفس ہے، عقل عقل ہے. اگر عقل پر نفس کی حکمرانی ہو گئی پھر عقل رہ کہاں گئی؟ عقل تو کہتے ہی اسے ہیں جو نفس کو باندھ کے کنارے لگا دے. چھٹی امام سے جب پوچھا گیا یا اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، یا اپنا رسول اللہ من العاقل، فرزند رسول خدا یہ بتائیں کہ عاقل ہے کون، کسے عقل مند سمجھا جائے؟ ہمارے ہاں عقل مند وہ جو سب سے بڑا 420 وہ عقل مند ہے. کیا ان کی عقل کام کرتی ہے؟ کیا ٹوپی پہناتے ہیں؟ وہ عقل نہیں ہے، وہ شیطنت ہے، نکرہ ہے. وہ اسے عقل نہیں کہتے ہیں. عقل علی کے پاس تھی، معاویہ کے پاس نہیں تھی. جو چیز معاویہ کے پاس تھی وہ عقل نہیں، اس کا نام نکرہ ہے، اسے عقل نہیں کہتے ہیں. مولا من العاقل، امام نے جواب دیا العاقل من اعتقل ہوا. عاقل وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کو فیصلے کے وقت باندھ کے کنارے لگا دے. اصل عقل کا معنی یہی ہے. عقل کا معنی اب عربی زبان میں کیا ہے؟ گرہ باندھنا ہے عقل کا معنی. دیکھا ہوگا عرب ایک رومال اپنے سر پہ باندھتے ہیں نا، وہ چفیا اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک کالی سی رسی ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں اگال. البتہ یہ عربی پر ظلم ہے کہ ہم گاف اس کے اندر داخل کر دیں. وہ اگال نہیں ہے، وہ اقال ہے. اقال کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ وہ رسی اس رومال کو باندھے ہوئے ہے. العاقل من اعتقل ہوا، عاقل وہ ہے جو خواہش نفسانی کو باندھ کے کنارے لگا دے. اب جو انسان خواہش نفسانی کو پابند بنا دے، اسیر بنا دے، اس کے بعد جو فیصلہ کرے گا وہی شریعت کا فیصلہ ہے. البتہ عقل کو علم کی ضرورت ہے، عقل کو علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے عقل صحیح فیصلہ
نہیں کر سکتی. آج سمجھانا زیادہ آسان ہو گیا کہ عقل کی مثال کمپیوٹر کی ہے. کمپیوٹر اطلاعات کا محتاج ہے نا. جو انفارمیشن آپ اس میں فیڈ کریں گے نتیجہ اسی لحاظ سے. اگر آپ نے غلط انفارمیشن اس میں ڈال رکھی ہے تو نتیجہ کبھی بھی صحیح نہیں مل سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے عقل کو کیا معلومات دی ہیں، صحیح معلومات دینے کے بعد عقل سے پوچھیں اس مسئلے میں تیرا کیا فیصلہ ہے، جو فیصلہ کر دے عقل وہی حق ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اسلام کا فلاں قانون میری عقل تو نہیں مانتی. خاص طور سے خواتین کی یہ جو ہے وکالت کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں، خواتین تو کم کہتی ہیں لیکن مرد زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ صاحب حجاب عقل نہیں مانتی. اسلام کا یہ حکم جو ہے، حکم حجاب، یہ خلاف عقل ہے، خلاف عقل ہے. خب آپ نے عقل کو انفارمیشن کیا دی اپنے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ عقل سے کہا کہ ایک عورت ہے جو آزاد ہے، جس کا نہ کوئی خالق ہے نہ خدا ہے، کچھ نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو گئی ہے، مالک و مختار ہے، آزاد ہے، گرمی بھی شدید پڑ رہی ہے، اس کا جی نہیں چاہتا کپڑا پہننے کو اصلا. ہاں سردی ہو تو کوئی بات نہیں، پہن لیں گے. عقل بتا، یہ مولوی کہتا ہے کہ نہیں تم حجاب کرو، تیرے خیال میں صحیح کیا ہے، پہننا یا نہ پہننا، آزاد رہیں یا ان کے پابند ہو جائیں؟ تو عقل تو ظاہر سی بات کہے گی نہیں، آزادی بہتر چیز ہے، عقل تو یہی کہے گی. لیکن اگر آپ عقل کو یہ انفارمیشن دیں کہ یہ خاتون آزاد نہیں ہیں، انہوں نے اپنے کو خود سے نہیں پیدا کی، اپنی مالک نہیں ہیں، ان کا کوئی مالک ہے جس نے انہیں پیدا کی، کیونکہ ہر خالق اپنی مخلوق کا مالک ہوتا ہے. ان کا کوئی مالک ہے، یہ خود اپنی پراپرٹی نہیں ہے. انا للہ، یہ اللہ کی پراپرٹی ہیں. اور اللہ بھی کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو ان کی ہر مصلحت سے آشنا ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے. انہیں خود اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم، خدا ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. خدا سب کچھ جانتا ہے، اور وہ خدا ایسا خدا ہے، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ خود غرض بھی نہیں ہے. انہیں ان کی مصلحتوں کا علم بھی ہے اور ان کی مصلحتوں کا پاس و لحاظ بھی ہے. وہ جو حکم انہیں دیتا ہے وہ ایسا حکم دیتا ہے جو ان کے فائدے میں ہوتا ہے، کیونکہ خدا کو ان کی حاجت نہیں ہے کہ یہ اس کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں. اس خدا نے حکم دیا ہے جو غنی عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم. اس خدا کا حکم ہے جو بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے اور ان کی نافرمانی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر وہ کوئی حکم دیتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو تو اپنے لیے نہیں. اگر دنیا کے حکمراں جب حکم دیتے ہیں تو جسے حکم دیتے ہیں اس کا فائدہ یا بالکل نہیں ہوتا یا تھوڑا سا ہوتا ہے. اصل فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ حکم دینے والے کا ہوتا ہے. اور اگر حکم کی نافرمانی کی جائے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو آرڈر دے رہا ہے. کمپنی کا مالک مزدوروں کو آرڈر دیتا ہے محنت سے کام کرو، 8 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹہ آج کام ہوگا، آرڈر ہے ہمارا. تو فائدہ کس کا زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے اس کو بھی اوور ٹائم مل جائے گا، تھوڑا سا اس کا بھی فائدہ ہے، اصلی فائدہ کمپنی کے مالک کا ہے. اور اگر ورکر کام نہ کریں، کام چوری کریں، 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹہ کام کریں، نافرمانی کریں، ہم کام نہیں کرتے، اسٹرائک، ہڑتال، نقصان کس کا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ورکر کا بھی نقصان ہو، مزدور کا بھی نقصان ہو، اس دن کی اسے مزدوری نہ ملے. اصلی نقصان کس کا ہے؟ جبھی تو مالکان اسٹرائک سے ڈرتے ہیں، ہتھیار فوراً ڈال دیتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں. جبھی تو دنیا کے حکمراں وہ ہیں کہ جب حکم دیتے ہیں ان کا فائدہ ہے زیادہ، لیکن خدا وہ حاکم ہے غنی عن طاعتہم. اس کی بات اگر مانو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہ مانو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا نقصان ہے. اب اس عقل سے کہیں کہ ایسا خدا حکم دے رہا ہے ان خاتون کو حجاب کرنے کے لیے، بتا یہ صحیح بات ہے یا غلط؟ اب عقل کا جواب کیا ہوگا؟ جو عقل جواب دے وہی حکم خدا ہے.
عقل کا جواب کیا ہے؟ یقیناً حجاب کو اپنانا چاہیے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. جس چیز کا حکم عقل دے دے اسی کا حکم شریعت بھی دیتی ہے. وَكُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ. اور جس چیز کا حکم شریعت دیتی ہے عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے. یہ ہمارے ہاں کا ایک عام قانون ہے. البتہ یہ قانون اسلام میں شیعہ مذہب کا یہ افتخار ہے. ہمارے ہاں اصول ہے کوئی حکم بھی خلاف عقل نہیں ہو سکتا. ضد یہ ممکن ہے کہ عقل اس کی حکمت کو سمجھ نہ پائے. یہ ممکن ہے کہ عقل کی سمجھ میں نہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعت کیوں پڑھیں, عشاء کی 4 رکعت کیوں پڑھیں, ظہر کی عصر کی 8 رکعت کر دی. اب تھکے ہوئے تھے تو 8 رکعت, اور صبح جو بالکل فریش اٹھے ہیں تو فقط 2 رکعت. ممکن ہے عقل کی سمجھ میں مصلحت نہ آ سکے جس طرح سے بچے کے سمجھ میں ڈاکٹر کے انجیکشن کی مصلحت نہیں آتی. جب ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے کسی بچے کو اچھا لگتا ہے کیونکہ بچے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس انجیکشن کی مصلحت کیا ہے. ڈاکٹر سمجھ رہا ہے اس کی کیا مصلحت ہے, اور چونکہ والدین ڈاکٹر پر بھروسہ رکھتے ہیں لہذا سمجھ میں نہ آتے ہوئے بھی وہ سمجھ لیتے ہیں. سمجھ میں تو ان کے بھی نہیں آتا کہ انجیکشن میں کیا ہے, اب بھروسہ اگنی نہیں, ڈاکٹر صاحب جو کریں گے وہ ٹھیک ہی کریں گے کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, مخلص ہیں, بھروسے والے ہیں, اعتماد والے ہیں. تو جس طرح سے بچہ مصلحت انجیکشن کی نہیں سمجھ پاتا ہے مگر مصلحت ہے اس میں, اسی طرح سے ہو سکتا ہے بہت سارے احکام الہیہ ایسے ہوں کہ ابھی ہماری عقل اور ہماری معرفت وہاں تک نہ پہنچ سکے. ہماری عقل کا نہ سمجھ پانا یہ دلیل نہیں ہے کہ عقل اس کے خلاف ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو ایک ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ عقل ہے. دوسرا ذریعہ وحی ہے. وحی کبھی قرآن کی شکل میں, کبھی حدیث کی شکل میں, حدیث پیغمبر کی شکل میں, کبھی بیانات معصومین علیہم السلام کی شکل میں. البتہ ان سب کی بازگشت اسی یہ جو ہے وحی کی طرف ہے. کہیں پر وحی یہ جو ہے براہ راست ہے, کہیں پر وحی یہ جو ہے بالواسطہ ہے. پیغمبر پر وحی جو ہے براہ راست آتی تھی اور ائمہ کی وحی کیا ہے بالواسطہ ہے, تبیین ہے, تشریح ہے اسی کی. حق کو سمجھ لیا ہم نے کہ حق یہ ہے. امام فرماتے جب حق سمجھ لیا تو حق کو پامال ہوتے کبھی مت دیکھنا, جولانی باطل پر کبھی خاموش نہ رہنا. عزیزو حق کو سمجھ لینا اور ہے اور مان لینا اور ہے. اکثر ہوتا ہے کہ حق سمجھ میں تو آ گیا مگر حق کو مانتے نہیں ہیں. جتنے لوگوں نے حق کا انکار کیا ہے تھوڑی ان کو حق پتہ نہیں تھا. شاید انکار کرنے والوں کو ہم سے آپ سے زیادہ حق معلوم تھا, انہوں نے اپنے کانوں سے غدیر میں سنا تھا. بھائی ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے, ہمارے ان کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے. اپنے کانوں سے سنا تھا, مبارکباد بھی دی تھی. زیادہ عرصہ کل 70 دن کا عرصہ گزرا تھا. 70 دن میں بھول تو نہیں گئے تھے, الزائمر سب کو تو نہیں ہو گیا تھا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ الزائمر کا شکار ہو گئے تھے. حق کو پہچان تو گئے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے نہیں مانا. کیا پہچانتے نہیں تھے کہ حق پر ہیں؟ قرآن کے لفظیں ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. عزیزو 1 لاکھ بچے بیٹھے ہوں, ہاں آپ کا بچہ بیٹھا ہو, کیا اپنے بچے کو پہچاننے میں کبھی غلطی کریں گے؟ کبھی ایسا ہوگا کہ بھولے سے کسی اور بچے کو اٹھا لے جائیں. جس طرح سے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں اسی طرح سے یہ نبی کی نبوت کی حقانیت سے آشنا تھے. اس کے باوجود نہیں مانا. کربلا میں جو لوگ تھے کیا امام حسین کو پہچانتے نہیں تھے؟ عمر سعد امام حسین کو پہچانتا نہیں تھا؟ اچھی طرح پہچانتا تھا, سب جانتے تھے. جاننے کے باوجود حق کا انکار. وجہ کیا ہے حق کے انکار کی؟ حق کی خاصیت یہ ہے کہ حق ہمیشہ بھاری اور تلخ ہوتا ہے.
باطل ہلکا اور شیریں ہے. میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان الحق ثقیل، الحق ثقیل و مر والباطل خفیف و حلو. خاصیت حق یہ ہے کہ حق بھاری ہوتا ہے قبول کرنے میں اور تلخ ہوتا ہے، جبکہ باطل ہلکا ہوتا ہے اور شیریں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی حق غلط ہے؟ نہیں، حق غلط نہیں ہے، صحیح ہے حق مگر تلخ ہے، صحیح ہے حق مگر بھاری ہے. کیوں بھاری ہے؟ اس لیے کہ حق عموماً نفسانی خواہشات کے برخلاف ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں نا، نفس ہمارا انس اس دنیا سے رکھتا ہے، تو جو چیزیں دنیا داری کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں نفس ان کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں کوئی چیز وہ آتی ہے جو ہمیں دنیا داری سے دور رکھتی ہے، ہماری وہ خواہشیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، جب اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو اسے سننا بہت گراں گزرتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی حق کو قبول کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی کبھی حق کو قبول کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں سے دستبردار ہو جانا پڑتا ہے. کرسی چھوڑنی پڑتی ہے، اقتدار چھوڑنا پڑتا ہے، دولت چھوڑنی پڑتی ہے، خاندان کو چھوڑنا پڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، کنبے والے باطل کی طرف ہیں. اب کیا کریں؟ حق کو اگر مانتے ہیں تو ان سب کو چھوڑنا پڑے گا. باپ کو چھوڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، اولاد کو چھوڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، کنبے کو، اقربا کو، عزیز و اقارب کو چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے قرآن نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورہ توبہ. حق کے مقابلے میں کبھی باپ آ جاتا ہے، حق کے مقابلے میں کبھی بیٹے آ جاتے ہیں، حق کے مقابلے میں کبھی بھائی آ جاتا ہے، کبھی بیوی آ، کبھی خاندان، کبھی بزنس، کبھی کاروبار، کبھی جاب، کبھی مکان. کیونکہ حق کو قبول کرنے کے بعد کی جو منزلیں ہیں انہیں طے کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ تم اگر حق کو پہچان لیا ہے تو حق کو قبول کرو، ثابت قدم بھی اس پر رہو. اور اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ حق بھی اپنا لیں گے اور ہمیں کسی قسم کی زحمت اور مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. آج بہت سارے افراد ہیں، جب حق کو قبول کرنے کی بات آتی ہے ہزار مصلحتیں پیش کی جاتی ہیں. ارے بھائی یہ مان لیں گے تو ہمارے جاب کا کیا ہوگا، یہ مان لیں گے تو ہمارے روزگار کا کیا ہوگا، اور یہ مان لیں گے تو مین اسٹریم سے ہم کٹ جائیں گے، اس کا کیا ہوگا، ہم تو الگ تھلگ پڑ جائیں گے. حق کے مقابلے میں ساری مصلحتیں آتی ہی نہیں آتی. ان ساری مصلحتوں کو نگاہوں میں رکھ کر کے ایک دفعہ قرآن کہتا ہے قل، میرے حبیب ان سے کہتے ان کان آباؤکم، اگر تمہاری نگاہوں میں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری وہ دولت جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے، وہ کاروبار جس کی مندی کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وہ بلڈنگیں جس سے تم بہت خوش اور راضی ہو، اگر ان چیزوں کی محبت تمہاری نگاہ میں حق سے بڑھ کے ہے، خدا اور اس کے رسول سے بڑھ کے ان کی محبت ہے، تو انتظار کرو عذاب خدا کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا ایسوں کو فاسقوں میں شمار کرتا ہے، ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے، کبھی حق کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. الحق مرن، حق تلخ ہے. الحق ثقیل والباطل خفیف. باطل، ہاں حکومت مل رہی ہے. اگر ابن زیاد کی دعوت کو عمر سعد قبول نہیں کرتا تو کیا انجام ہوگا؟ اور اگر قبول کا جانتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن بچوں کا کیریئر جو بنانا ہے، رہے کی حکومت اگر لے لیں گے تو 7 پشتیں چین سے کھائیں گی، بعد میں توبہ بھی کر لیں گے، غریبوں میں کچھ صدقہ خیرات بانٹ دیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں کاروبار کر لیں گے، بعد میں خمس نکال دیں گے. خدا تمہارے خمس کا محتاج نہیں ہے، خدا تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے.
خدا تمہیں انسان بنانا چاہتا ہے. انسان خمس و زکوٰۃ دینے سے نہ بنو گے، انسان بنو گے خدا کی اطاعت کر کے. انسان اس وقت بنو گے جب خدا کو ہر چیز پر مقدم رکھو. گھر کیا ہے، خاندان کیا ہے، کنبہ کیا ہے، اولاد کیا ہے، ہم خود کیا ہیں. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا السیوف خذینی. سرکار سید الشہداء نے کربلا میں جو نعرے لگائے، اس میں ایک نعرہ جو منسوب ہے امام سے، اس میں کہا جاتا ہے اگر دین محمد کا قیام یعنی حق کی بقا منحصر ہے میرے قتل ہو جانے پہ، تو تلواروں آگے بڑھو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. تو حق کا قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد جئنا بکم بالحق لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم بالحق کارہون. ہم نے جتنی بھی تعلیمات بھیجی، جتنے انبیاء کو بھیجے، اتنی کتابیں نازل، سب برحق نازل کی ہیں، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہو. ناپسند کرنے کی وجہ کیا ہے کہ نفس اسیر ہے، دنیا کا اسیر دنیا ہے. جب تک اس قفس کو نہ توڑیں گے اس وقت تک نہ حق سمجھ میں آنے والا ہے. اگر سمجھ میں آ بھی گیا تو حق کو ماننے کو تیار، اور اگر حق مان بھی لیا تو حق پر قائم نہ رہیں گے. کئی مرحلے ہیں نا. ایک مرحلہ ہے حق کو پہچاننا، دوسرا مرحلہ ہے حق کو قبول کرنا، تیسرا مرحلہ ہے حق پر قائم رہنا. کتنے ہی لوگوں تھے جنہوں نے حق کو سمجھ لیا مگر نہیں مانا، کتنے تھے جنہوں نے مان تو لیا قائم نہ رہے. کوفے کی مثال سامنے ہے نا. 40,000 افراد خط لکھ رہے ہیں امام حسین کو. کھیل ہے کوئی 40,000؟ 12,000 خط آئے تھے. کسی خط کے اوپر 4 کے دستخط، کسی خط پر 5 کے دستخط، کسی پہ 3 کے، کسی کے 10 کے. مجموعی طور پر روایتوں میں جو آتا ہے تقریباً 40,000 دستخط. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی تو خط نہیں لکھتا نا. بہت سے لوگ حامی ہوتے ہیں مگر خط نہیں لکھ پاتے. کوفے کے اس وقت کے شہر کو دیکھیں، 40,000 افراد کے خط حسین کے پاس. کہ مولا آئیے آئیے، کاہے اقبل، کاہے کے لیے؟ لعل اللہ یجمعنا معک علی الحق، تاکہ اللہ آپ کے ذریعے ہمیں حق پر متحد کر دے. تو حق کو پہچان بھی گئے تھے، حق کو مان بھی لیا تھا، لیکن حق پر ثابت قدم نہ رہے. وجہ وہی ہے، کہیں اپنی زندگی سے محبت، کہیں اولاد کی زندگی سے محبت، کہیں کنبے کی محبت، کہیں جو مال اکٹھا کر رہا ہے اس کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا. فلاں ڈیل ہونے والی ہے، فلاں بزنس ڈیل بڑی زبردست ہے، لاکھوں کا فائدہ ہے، اتنی ہو جائے گی تو کچھ سینٹروں کا بھی بھلا ہو جائے گا. شیطان مختلف طریقوں سے آتا ہے نا بھائی، مختلف طریقوں سے آتا ہے. عالم دین ممبر پہ گیا، اس کی زبان پہ تالے لگا، یہ نہ بولو، یہ بولو گے تو پھر تمہاری جو مدد ہے وہ رک جائے گی. بتاؤ اس مدد کو رک گئے پھر تمہارے ادارے کا کیا ہوگا؟ کبھی اس کا بھی سوچا تم نے؟ وہ شیطان کے مختلف حربے ہوتے ہیں نا. لیکن اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، مومن کی پہچان یہ بتاتا ہے کہ مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے، مومن جب قیامت پر ایمان لاتا ہے تو پھر وہ حب خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يواد من حاد الله ولو كان آباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشیرتهم. تم کسی ایسی قوم کو پاؤ گے ہی نہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان بھی رکھے اور ان لوگوں سے دوستی بھی قائم رکھے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، جو دین خدا کے دشمن ہیں. چاہے وہ دین خدا کے دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کے بھائی بند کیوں نہ ہو، ان کے کنبے اور خاندان والے ہی کیوں نہ ہو. وہ کبھی ان سے الفت قائم نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ کبھی ان سے محبت قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک دل میں حق بھی رہے اور باطل بھی رہے. حق اور باطل یہ جو ہے ضدین ہیں، جیسے دن اور رات. ممکن نہیں ہے کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، سیاہی اور سفیدی، سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو. ناممکن ہے کہ حق سے بھی آپ کا یارانہ ہو اور باطل سے بھی آپ کی دوستی قائم رہ جائے. یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کیا وجہ ہے کہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے؟ پہچاننے کے باوجود. وجہ صرف یہی ہے کہ نفس اسیر ہے، نفس اسیر ہے. اور انبیاء آئے ہی تھے نفس کو اسیری سے آزادی دلانے کے لیے.
جب تک عقل کے قدموں میں نفس کی زنجیریں پڑی رہیں گی تب تک انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ انبیاء کاہے کے لیے ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 157 جہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا گیا ہے جہاں پیغمبر کا، وہاں پر پیغمبر کے تعارف میں کیا ہے؟ الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ تشریح کا موقع نہیں رہ گیا، بس آخری جملے کو معنی کروں گا۔ ایک ذمہ داری نبی کی کیا ہے؟ نبی کی ذمہ داری ہے انسانوں کو غلامی سے نجات دلانا، شیطان نما انسانوں کی غلامی سے بھی آزادی اور شیطانوں کی غلامی سے بھی آزادی، ظاہری زنجیریں جو قدموں میں پڑی ہیں ان سے بھی آزادی، اور جو عقل کے اوپر نفس نے اپنی زنجیریں جکڑ رکھی ہیں اس سے بھی آزادی۔ جب یہ آزادی مل جائے گی اور انسان ولایت خدا میں داخل ہو جائے گا، جب ولایت الہی کو انسان قبول کر لے گا، پھر وہ موقع ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جب اللہ کی ولایت کو قبول کر لیا، اللہ کی ولایت کا قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ تاریکیوں سے نکل کے روشنی میں آ جاتے ہیں، باطل کو چھوڑ کر کے حق کو اپنا لیتے ہیں، عقل نفس کی اسیری سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور جب عقل نفس کی اسیری سے آزاد ہو جاتی ہے، اب اگر فکر ہے تو حق کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ اس حق قبول کرنے والے کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں ہم ذمہ داری کے لیے بھیج رہے ہیں اور وہاں تمہیں شہادت ملے گی، اس کی آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہے تو اپنے لیے نہیں، بلکہ آنسو اس لیے جاری ہے کہ اب اس محبوب حسین کی زیارت کرنے کو نصیب نہ ہوگا۔ جناب مسلم کو جس وقت امام حسین نے کوفے کے لیے روانہ کیا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ جانے سے پہلے حسین نے مسلم کو شہادت کی خبر دے دی، اس کے بعد جناب مسلم کو گلے لگا کہ حسین خوب روئے، بکا بکاء شدیدا۔ اور یہ مسجد حرام کا واقعہ ہے، امام حسین رونے لگے، مسلم بھی رونے لگے، دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کے رو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد جناب مسلم میں گوشے میں جا کر کے دوبارہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے آ کے کہا مسلم رونے کا سبب کیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ میرا یہ آنسو اپنے لیے نہیں، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اب مجھے آقا حسین کی زیارت نصیب نہ ہوگی، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، فکر اگر ہے تو حسین کی فکر ہے۔ ایک موقع ہے جہاں مسلم یہاں روئے ہیں، دوسرا موقع وہ ہے جب کوفے میں محمد ابن اشعث نے دھوکے سے گرفتار کر لیا ہے جناب مسلم کو، تو گرفتار ہونے کے بعد پھر جناب مسلم رونے لگے۔ محمد ابن اشعث نے طنز کیا کہ جو اتنے بڑے کام کے لیے نکلا ہے وہ اتنی ذرا سی بات پہ رونے لگا۔ جناب مسلم کہتے ہیں لا ابکی علی نفسی، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، ابکی علی الحسین و آل الحسین، میں حسین اور آل حسین کے لیے رو رہا ہوں کہ میں نے انہیں خط لکھ دیا تھا کوفہ آنے کے لیے۔ مسلم کو نہ اپنی فکر ہے نہ اپنے بچوں کی فکر ہے۔ ارے مسلم اپنے ہمراہ 2 بچے بھی تو لے کر کے آئے تھے، ایک کی عمر 7 برس کی ہے، ایک کی عمر 8 برس کی ہے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ مسلم رو رہے ہیں، کس کے لیے رو رہے ہیں؟ کم سے کم بچوں کے لیے رو لیے ہوتے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بعد۔ نہیں، جس نے حق کو قبول کر لیا ہے، اب حق کی راہ میں باپ، بیٹے، بچے، خاندان، کنبہ، ان کی کوئی حقیقت، سب حق پر سے قربان۔ اگر کسی کا خیال ہے تو امام حق حسین کا خیال ہے۔ اب کی علی الحسین و آل الحسین۔ عزیز و مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے یہ 2 بچوں کو ایک شقی نے گرفتار کر کے اپنے زیاد کے حوالے کر دیا، 7-8 برس کے بچے۔
ابن زیاد نے ان بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور زندان بان سے کہا دیکھو انہیں نہ کبھی ٹھنڈا پانی دینا نہ کبھی پیٹ بھر کے انہیں کھانا دینا، بچے قید میں اسیر ہیں۔ تقریباً 1 سال گزر گیا اسی عالم میں، یعنی ماں کوفے آئی اور آ کر کے چلی گئی، نہ ماں کو خبر اپنے لاڈلوں کی ہے نہ بچوں کو خبر اپنے ماں کی ہے، ماں کے کوفے سے چلی گئی۔ 1 سال گزر گیا تو ایک دن بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ہم زندان بان سے اپنا تعارف کرائیں کہ ہم کون ہیں، شاید یہ علی کا چاہنے والا نکل آئے، شاید یہ اہل بیت کا پرستار نکل آئے، ہمیں اس مشکل سے نجات مل جائے۔ چنانچہ زندان بان جب کھانا پانی لے کر کے بچوں کے پاس آیا تو بچوں نے ایک دفعہ اس سے کہا یا شیخ حل تعرف محمدن المصطفیٰ، اے بھائی کیا تم محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہو؟ کہ بچوں وہ تو ہمارے نبی ہیں، وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں۔ کہ اچھا تو تم نے علی مرتضیٰ کا بھی نام سنا ہے؟ کہ ارے وہ تو ہمارے آقا و مولا ہیں، پیغمبر کے بھائی ہیں۔ کہ تو ہمارا تعلق بھی انہی سے ہے، ہم سفیر حسین مسلم کے بیٹے ہیں۔ اتفاق سے زندان بان اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے تھا، وہاں بچوں کے قدموں پہ گر گیا۔ اے بچوں بتانے میں بڑی دیر کر دی، بتانے میں بڑی دیر کر دی۔ بچوں میری کیا مجال کہ میں تمہیں قید میں رکھوں، لو میں زندان کا دروازہ کھولے جاتا ہوں، جہاں جی چاہے تم چلے جاؤ۔ ننھے بچے قید خانے سے باہر نکلے، رات کی تاریکی بھی ہے، کوفے کی گلیوں سے ناآشنا بھی ہیں، ادھر سے ادھر پھٹکتے رہے مگر وہ کوفے سے باہر نہ نکل سکے۔ جب صبح نمودار ہونے لگی تو بچے باغ میں ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے تاکہ اپنے کو دشمنوں سے بچا سکے۔ بچے درخت پر بیٹھے ہیں، نیچے کو ایک چشمہ تھا، حارث کی کنیز پانی لینے کے لیے وہاں آئی۔ جب چشمے سے پانی بھرنے لگی تو 2 ننھے معصوم بچوں کی تصویریں اسے پانی میں نظر آئی۔ اب تو نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ 2 چاند سے بچے درخت پہ بیٹھے ہیں۔ ان کو درخت سے نیچے لائے، کہا بچوں گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، آخر تم کون ہو؟ بچوں نے کہا ہم قاصد حسین مسلم کے فرزند ہیں، ہمیں زندان بان نے زندان سے آزاد کر دیا ہے۔ اس نے کہا چلو تم بڑی اچھی جگہ آ گئے، میری مالکہ عاشق حسین ہے، دوستدار اہل بیت ہے، ہم تمہیں اس کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ کنیز بچوں کو لے کر کے گھر آتی ہے، مومنہ کے حوالے کیا۔ مومنہ کو جب پتہ چلا فرزندان مسلم بڑی خوش ہوئی، زہ نصیب ہمارا مقدر کہ ہمارے گھر میں مسلم کے شہزادے آئے۔ بچوں کو نہلایا دھلایا، کھانا کھلا کر کے کمرہ ان کے لیے فراہم کر دیا، بچوں تم اس میں آرام کرو۔ کافی رات جب گزر گئی تو اس کا شوہر حارث گھر میں آیا۔ زوجہ نے پوچھا تو کہاں رہ گیا تھا؟ کہ قید خانے سے مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام مقرر کیا ہے، میں انہی کی تلاش میں سرگرداں تھا، اتنا وقت گزر گیا مگر وہ بچے ہاتھ نہ آ سکے۔ مومنہ کہتی ہے شقی کچھ تو خدا سے شرم کر، تو قیامت کے دن رسول خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیوں ان کی اولاد کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے؟ اس سے باز آ جا۔ شوہر کچھ نہ بولا، منہ لپیٹ کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ ادھر بچے کمرے میں سو رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک بھائی نے خواب میں دیکھا، آنکھ کھل گئی، دوسرے بھائی کو اٹھایا کہ بھیا اٹھو، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے دادا رسول خدا ہیں، رسول خدا کے پاس امام علی بھی بیٹھے ہیں، امام حسن بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میرے بابا رسول خدا کے پاس گئے تو میرے بابا نے کہا مسلم آخر کس دل سے تم نے اپنے بچوں کو تنہا کوفے میں چھوڑ دیا؟ میرے بابا نے کہا کہ آقا میرے بچے جلد ہی آنے والے ہیں، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا اب ہماری زندگی کے ایام ختم ہوئے۔ دوسرے بھائی نے کہا بھیا اتفاق سے میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بچے گلے مل کے رونے لگے۔ یہ آواز حارث ملعون کے کان میں پہنچی، اٹھا کمرے کی طرف آگے بڑھا، اندھیرے میں کمرے میں آیا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بچے کی کلائی پر پہنچ گیا۔ بتاؤ تم کون ہو؟ بچوں نے اپنا تعارف کرایا۔ ظالم نے کہا میں تمہیں تمام ڈھونڈتا
ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، تم ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہو۔ کھینچتے ہوئے ان کو لے کر کے صحن میں آیا، ایک تماچا اس بچے کو لگایا، ایک تماچا دوسرے بچے کو لگایا، بچے تھے ہی کتنے بڑے تھے۔ اس کے بعد صحن خانہ میں رسی سے باندھ کے رات بھر انہیں اسی عالم میں رکھا۔ مومنہ لاکھ احتجاج کرتی رہی، لاکھ تڑپتی رہی، شقی کچھ تو رحم کر۔ جب صبح ہوئی بچوں کو لے کر کے فرات کے کنارے چلا ان کا سر قلم کرنے کے لیے، غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، زوجہ تڑپ تڑپ کر کے بیان کر رہی، فریاد کر رہی ہے، بیوی کو دھکا دے کر کے ایک طرف گرا دیا، غلام کے ہاتھ میں تلوار دی، جا کے ان بچوں کا کام تمام کر دے۔ جب غلام تلوار لے کر کے آگے بڑھا، بچوں نے کہا بھائی تمہاری شکل ہمارے بلال سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ کہتا ہے تم کون ہو آخر جو بلال کی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، ہم قاصد حسین مسلم کے فرزند ہیں۔ غلام نہر میں کود گیا تلوار پھینک کر کے، میں ان کے اوپر تلوار نہیں چلا سکتا ہوں۔ بیٹے سے کہا، بیٹے نے بھی انکار کر دیا۔ آخر شقی خود آگے بڑھا، بچوں نے کہا یہ شقی اگر تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اے عزیزو اجازت ملی، بچوں نے نماز پڑھی۔ پہلے اس شقی نے بڑے بھائی کا سر قلم کیا، سر قلم کر کے لاش کو فرات میں پھینک دیا، لاش مگر ڈوبی نہیں، پانی